پروگرام ہو کیا رہے کے ساتھ میں ہوں شازیہ خان۔ پروگرام میں سب سے پہلے بات ہوگی پاکستان ایک بار پھر دہشت گردی کی زد میں۔ دہشت گردی کا خطرہ بیرونی عناصر کے بجائے اندرونی سطح پر زیادہ تشویشناک۔ حکومتی سطح پر تعمیراتی کاموں کو ترجیحات اور دہشت گردی کے خلاف بے سبب اقدامات۔ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی پروگرام ہو کیا رہے کے ساتھ میں ہوں شازیہ خان۔ پروگرام میں سب سے پہلے بات ہوگی پاکستان ایک بار پھر دہشت گردی کی زد میں۔ دہشت گردی کا خطرہ بیرونی عناصر کے بجائے اندرونی سطح پر زیادہ تشویشناک۔ حکومتی سطح پر تعمیراتی کاموں کو ترجیحات اور دہشت گردی کے خلاف بے سبب اقدامات۔ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی ملک کے اندر خفیہ اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی پیناما اسکینڈل اور اس کے مضمرات۔ کیا حکومتی مشینری اور وزراء دہشت گردی کے بجائے پیناما دفاع میں مصروف ہیں؟ چیئرمین نیب کی طلبی کے بعد پاناما کیس کون سی سمت اختیار کرنے والا ہے؟ پروگرام کے آخری حصے میں بات ہوگی دہشت گردی کی جنگ جیتنے کے لیے پولیس اصلاحات لازم و ملزوم، سیاسی مداخلت کی وجہ سے پولیس کی ناظرین، گزشتہ ایک ہفتے سے ملک بھر میں دہشت گردی کی نئی لہر کا آغاز ہوا، جس میں اب تک 100 سے زائد افراد جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ دشمن نے اس بار سافٹ اور ہارڈ ٹارگٹ دونوں کو اچیو کرنے کی کوشش کی ہے، اور سب سے زیادہ خطرناک بات جو نظر آ رہی ہے وہ دشمنوں کا چاروں صوبوں میں دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں، جس سے یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ دشمن کتنے منظم ہو چکے ہیں، ان کا نیٹ ورک، ان کی کوارڈینیشن کتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ وہ پاکستان کے ہر صوبے میں آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ ناظرین، دہشت گردی کی مضموم مقاصد اور کارروائیاں جو ہیں اور منصوبہ بندی افغانستان سے کی گئی ہے، جماعت الاحرار کے خلاف کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں سرحد پار، یہ تمام باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن سوال یہاں یہ اٹھائیں گے کہ وہ دہشت گرد جو سرحد پار منصوبہ بندی کرتے ہیں اور مضموم کارروائیوں کے لیے پاکستان کے علاقے میں سرحد کے اس پار آتے ہیں، وہ یہاں کس طرح پہنچ جاتے ہیں، اور کیا وہ وجوہات ہیں جس نے یہ ویکیوم چھوڑا ہے کہ دشمن جو ہے دوبارہ مضبوط ہو چکے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس پر تو ہم تنقید کر چکے ہیں، مگر اور کون کون سی تاریخی غلطیاں ہیں جو اس بار دہرائی گئی ہیں، اسی پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر فاروق سلیم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو نئی ویو آئی ہے، ہم گزشتہ پروگراموں میں بھی بات کرتے رہے ہیں، کیا ہم آپریشن ضرب عضب کے بعد 70% دہشت گردی کم ہونے کے بعد اتنے مطمئن ہو چکے تھے کہ دشمن نے اس موقع کو غنیمت جانا اور دوبارہ منظم ہو گئے؟ آپ نے ٹھیک کہا۔ دیکھیے، 13 فروری اور آج 20 فروری، پچھلے ہفتے بھر میں 7 دنوں میں آدھا درجن سے زائد دہشت گرد حملے، اور وہ جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ پوری ملک کی بھی پہنچ، جو ان کی ٹیریٹوریل ایگریشن ہے، جو ان کی علاقائی پہنچ ہے۔ آپ سوچئے کہ پہلا حملہ اگر فروری 13 میں چلا جائیں تو لاہور سے شروع ہوتا ہے، بہت بڑا حملہ لاہور میں، اس کے بعد پھر پشاور میں مومنٹ ایجنسی میں اکٹھے ایک ہی دن دونوں حملے ہوئے، اور پھر 7 شریف والا حملہ اور اواران کوئٹہ میں حملہ۔ اب پشاور سے حملے شروع ہو رہے ہیں، اواران تک جاتے ہیں، کوئٹہ تک جاتے ہیں، تو ایک تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ علاقائی پہنچ دہشت گردوں کی اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ وہ 8.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر جو پاکستان کا علاقہ ہے، ان کے لیے نہ تو کوئی نرم ہدف جو ہے وہ بچا ہے، اور پھر ڈیفیکلٹ ہدف جو ہے، جو ہارڈ ٹارگٹ کہتے ہیں، اس کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہو کیا رہا ہے، کیسے ہو گیا، کہاں پہ غلطیاں ہو گئیں، اور پھر جو تنظیمیں، دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں، جو تسلیم کر رہی ہیں کہ ہم نے یہ کیا۔ اگر پشاور میں حملہ ہوتا ہے تو وہ تحریک طالبان والے کہتے ہیں، 2 بڑے حملے جماعت الاحرار والے، ایک لاہور میں اور ایک مومنٹ ایجنسی میں، اور پھر جو سب سے بڑا حملہ اور سب سے افسوسناک والا 7 شریف والا، 90 سے زیادہ اموات، اور وہاں پہ ہم جس کو ڈینائی کرتے رہے ہیں، ہم انکار کرتے رہے ہیں داعش کو کہ وہ اس خطے میں نہیں ہے، وہ ہمارے ملک میں نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کسی آرگنائزیشن نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ تو داعش آتی ہے، اور کہاں آتی ہے؟ 7 شریف میں۔ اب جیسے آپ پہلے کہہ رہی تھیں کہ شروع معاملات ہو رہے ہیں افغانستان سے، ہمارے اندر والے سب ایجنسیز بھی، ہم خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی منصوبہ بندی جو ہے وہ نانگاہار پروونس میں ہو رہی ہے یا کنڑ میں ہو رہی ہے۔ اب ایک اور خبر جو کچھ ہفتوں سے گردش کر رہی ہے شازیہ، وہ یہ ہے کہ جو غزنی صوبہ ہے افغانستان کا، اس میں لشکر جھنگوی العالمی جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اس نے ایک چھتری کے تحت کوئی 7 یا 8 ڈفرنٹ اور مزید دہشت گرد تنظیمیں، جن میں خلیفہ منصور گروپ، جماعت الاحرار، TGP سجنا گروپ، شہریار مسعود گروپ، فضل اللہ گروپ، قاری حسین گروپ،
یہ کہا یہ جا رہا ہے، غیر مصدقہ خبر یہ ہے کہ یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ سب اکٹھے اپنی طاقتوں کو اکٹھا کر کے پاکستان کو نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی ایک بات سے مجھے یاد آیا کہ یاد ہوگا آپ کو جب ٹی ٹی پی جو ہے وہ منظم تھی، آرگنائز تھی، لیکن اس کو جب توڑا آپریشن کر کے، اس وقت یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ داعش پر جو ہے تمام تنظیمیں جا کے مل رہی ہیں، کیونکہ ان کے مطلب ان کا نظریہ ایک ہے ان تنظیموں کا، لیکن ان کا آپریشنل جو ہے وہ مختلف طریقے سے، جیسے کہ 7 شریف میں داعش نے کیا، جماعت الاحرار نے لاہور اور محمد ایجنسی میں کیا۔ ٹارگٹ تو ان کا یہی ہے کہ ہم نے ایک ڈیزاسٹر کرنا ہے۔ نظریے کو ہم کس طرح، کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو کون سی تنظیم آپ نے، لشکر جنگی العالمی، یہ ایک امبریلا پرووائڈ کر رہی ہے، تو یہ آج سے تو نہیں کر رہی ہوگی ڈاکٹر صاحب، یہ تو بہت عرصے سے انہوں نے جب سے ٹی ٹی پی بریک ہوئی تھی اس وقت سے کر رہے ہیں۔ جو نظریات ہیں وہ ان سب کے ایک ہی ہیں، لیکن یہ جو چھتری والی بات آ رہی ہے یہ پچھلے 3-4 ہفتے سے گردش کر رہی ہے۔ یہ ان کی میٹنگ کہا جاتا ہے کہ غزنی میں ہوئی ہے، جو افغانستان کا صوبہ ہے، لیکن دوبارہ سے آپ سوچئے، اگر آپ نقشے میں دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ سب منصوبہ بندی افغانستان میں ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ وہاں پہ منصوبہ بندی ضرور ہو رہی ہوگی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ شاید جو انڈیا کی رو ہے وہ ان کی سہولت کاری بھی کر رہی ہے، اس میں بھی کوئی شک شبہت کی بات نہیں، کوئی شک کی بات نہیں کہ افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز، انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز یہ افغانستان میں پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی کر رہی ہیں، لیکن ہمارے اپنی جو ایجنسیز ہیں، ہمارے اپنے جو ادارے ہیں، ہماری اپنی پولیس ہے، ہمارے حساس ادارے ہیں۔ داعش کے اوپر چودھری نثار صاحب نے اور رانا ثناء اللہ بارہا یہ بات، حالانکہ چاکنگ ہم نے دیکھی ہے، ٹھیک ہے، بینرز ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ ریزسٹ ہی نہیں کرتے۔ اب یہ جو داعش نے اٹیک کر دیا سندھ میں، یہ کیا ہے؟ اب یہ اٹیک کیا ہے، اب یہ اگر ہم مان لیں کہ یہ نکلے ہیں ننگاہار صوبے سے، تو وہاں سے تو کوئی تقریباً 1 گھنٹے کی ٹریول ہے تو ترخم پہنچتے ہیں۔ اب ترخم سے 7 شریف پہنچنے کے لیے ان کو پختونخوا سے گزرنا پڑتا ہے، ان کو پنجاب سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر سندھ ہٹ کرتے ہیں۔ ان تینوں صوبوں کی اپنی صوبائی پولیس ہے، یہاں پہ سب حساس ادارے کام کرتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ انڈیا ہمارے خلاف حملے کر رہا ہے، میں مانتا ہوں کہ افغانستان میں یہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے، لیکن ذمہ واریاں ہماری اپنی ایجنسیز کی، ہماری اپنی پولیس کی، ہمارے دوسرے اداروں کی، ان کی ذمہ واری بنتی ہے کہ ہماری جان و مال کا تحفظ کریں، اور یہ اس میں فیل ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں فوکس صرف یہ بہت آسان ہے کہہ دینا کہ 7 حملے ہو گئے، 6 حملے ہو گئے، افغانستان والوں نے کیے یا وہاں سے دہشت گرد اٹھ کے آئے، مانتے ہیں، لیکن یہ بہت آسان ہے، یہ آپ اپنی ذمہ واری ان پہ نہیں ڈال سکتے۔ ذمہ واری ملک کے اندر پاکستانی آرگنائزیشنز کی ہے، پاکستانی حساس اداروں کی ہے، پاکستانی پولیس کی ہے، پاکستانی فوج کی ہے۔ ان سب اداروں نے مل کے پاکستان میں رہنے والوں کی جان و مال کا تحفظ فراہم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں بریک لیں گے ناظرین، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی پوائنٹ کو ریز کیا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ ہمارے اداروں، ہماری ایجنسیوں کو ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گل بھوشن یادو کے بعد جو ہے ہماری حکومت اس طرح ایکٹیو نظر نہیں آئی تھی را کے معاملے کے حوالے سے، کہ جو ڈوزیئر تھا بہرحال یونائٹڈ نیشن میں دیا گیا، لیکن میں سوال اٹھاؤں گی کہ افغانستان سے اگر یہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تو افغانستان حکام سے جو بات کی ہے اور وہ نہیں مانتی اس بات کو، وہ پاکستان پہ الزام لگاتی ہے، تو بین الاقوامی برادری کے لیے پاکستان نے کوئی ڈوزیئر افغانستان کے حوالے سے پیش کیا یا نہیں کیا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ہم بات کریں دہشت گردی کی جو نئی ویو چلی ہے، 5 دنوں میں تقریباً آدھے درجن کے قریب جو ہیں وہ دھماکے ہو چکے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عامر رانا، سیکیورٹی اینڈ پولیٹیکل تجزیہ نگار بھی۔ بہت شکریہ عامر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ عامر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو طے ہے کہ یہ لانگ ٹرم جنگ ہے، لیکن لانگ ٹرم اقدامات نہ ہم نے 2014 16 دسمبر میں دیکھے، اور نہ اب جو یہ نئی ویو چلی ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں حکومت کی جو پالیسیاں رہی اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بہت سارے انیشیٹو تو لیے گئے، لیکن کسی کو بھی پورا نہیں کیا گیا اور اس کے اوپر مکمل طور پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ یہ سب کے علم کے اندر ہے، وہ مسلسل اس نیشنل ایکشن پلان کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ یہ کیوں نہیں ہوا، کن کن پوائنٹس پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن سب سے اہم بات ہے میرا خیال ہے کہ اس میں قیادت کون کر رہا ہے، یہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ جنگ شاید وزارت داخلہ کے سپورٹ کی ہوئی ہے، اور اس کے میرا خیال ہے کہ ویژن نہیں ہے کہ اس کو کس طریقے سے لڑنا ہے۔ ایک فائر فائٹنگ اپروچ ہے، اور جس کے اندر پورا جو پریشر جو ہے الٹیمیٹلی کہیں سے بھی شروع ہو نیچے پولیس کے اوپر جاتا ہے، اور پولیس اپنے طریقے سے
چیزوں کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتی ہے. آپ کو جتنے اسٹیٹسٹکس ملیں گے ان کی کامیابیوں کے دعوے پہ، وہ سارے کے سارے پولیس سے ریلیٹڈ ہیں. مثلاً یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے 23,000 لوگ ہیٹ اسپیچ کے اندر پکڑے، 2 پولیس نے کیے، یا آپریشنز کی بات ہوتی ہے، جوائنٹ انٹیلیجنس کا آپریشن، تو سارا پریشر نیچے جا رہا ہے. پالیسی لیول کے اوپر کیا ہو رہا ہے یہ ابھی تک بالکل واضح نہیں ہے. اچھا عامر اور صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی جو ہم نے لہر دیکھی پچھلے ہفتے بھر میں، یہ 2014 کے بعد ایسی لہر دیکھنے میں نہیں آئی تھی. جی بالکل، یہ دیکھیے یہ بالکل ایک نیا فنومنن تھا. اس کے اوپر بھی میرا خاصی بحث ہو گئی ہے. یہ تمام جو گروپ تھے پہلے الگ الگ تھے اور دوبارہ اکٹھے ہوئے تو شاید اس کی وجہ سے ہوا، لیکن اس کے امکانات تھے کچھ عرصے سے. پچھلے سال اسی عرصے کے دوران جماعت الاحرار نے ایک کمپین پوری چلائی تھی دہشت گردی کی، جو مردان سے شروع ہوئی تھی، جاٹ سدا اور پھر گلشن اقبال پارک کے دھماکے کے اوپر ختم ہوئی تھی. اس کو انہوں نے پھر نام دیا تھا اس آپریشن کو، اور اسی طریقے سے اس مرتبہ دیا. پچھلی مرتبہ چونکہ ایک گروپ تھا، اس مرتبہ زیادہ ہو گئے، تو وہ اس کی وجہ سے ایک امپیکٹ زیادہ آیا ہے ٹیررزم کا. اور اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ مختلف دنیا کے جو دہشت گرد گروپ ہیں وہ فوکس کرتے ہیں اور کیپٹلائز کرتے ہیں، اپنے ریسورسز کو اکٹھا کرتے ہیں ایک بڑی ٹیرر موومنٹ کو ٹریگر کرنے کے لیے، تاکہ اس سے زیادہ کیوس کریٹ ہو، اپنے آبجیکٹیو حاصل کریں. جی عامر یہی صاحب، میرا آپ کی خیال ہے سب کہ یہاں پہ آپ کے یہ سارے آرگیومنٹ جو ہیں یہ ویلڈ ہیں. یہ فرما دیجئے کہ جب پاکستان حملہ ہو رہا ہے پاکستان کے اوپر اور جانیں ضائع ہو رہی ہیں پاکستانی، ہمارے لیے بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ یہ افغانستان میں ہو رہا ہے، یہ انڈیا کی را کروا رہی ہے. جو ہماری اپنی ایجنسیز ہیں، جو ہمارے اپنے ادارے ہیں، ان کی بھی تو ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستانی زندگیوں کو کس طرح محفوظ کرنا ہے. انڈیا اور افغانستان تو لگا ہوا ہمارے خلاف. بالکل، وہ ایک ایکسٹرنل اس کا پہلو اپنی جگہ کے اوپر ہے. انٹرنل کے اوپر ہی تو اس لیے تو نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا، اور اس میں ایک اہم نقطہ تھا جو 2008 سے مسلسل زیر بحث آ رہا ہے، وہ ہے کہ کوارڈینیشن کیسے ہو اداروں کے درمیان میں. اور اس وقت مسئلہ جو درپیش ہے بالکل واضح الفاظ میں میرا خیال ہے ہم ناظرین کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ انفارمیشن کی کلیکشن اور اس کی پروسیسنگ، اور پروسیسنگ کے نتیجے کے اندر کوئی ایکشن ایبل کوئی میئر وہ ایک بڑا پرابلم آ رہا ہے. عامر صاحب 15 سال سے ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں، ابھی تک انفارمیشن کا ہی پرابلم دور نہیں ہوا. جی میں آپ کو ایک دعوے سے کہتا ہوں، کوئی کسی سیکیورٹی انالسٹ کو، کوئی سابقہ فوجی جنرل کو، کسی سابقہ پولیس آفیسر کو بلائیے اور ان سے پوچھئے کہ پاکستان میں اس وقت کتنے گروپ ہیں جو پاکستان کے خلاف. عامر صاحب معذرت کے ساتھ، کیا ہم ہمیشہ اسی پر ہی ڈیبیٹ کرتے رہیں گے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہمارے یہاں یا پالیسی کا فقدان یا ہماری کوارڈینیشن صحیح نہیں ہے، یہ اسی پر ہم بحث کرتے رہیں گے؟ جی دیکھیے، جب تک نہیں ہوگی اس کے اوپر بحث تو ہوگی. اور یہ مسلسل دیکھیے 2012 سے انہوں نے کہا کہ ابھی ہم جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹر بناتے ہیں، ابھی بناتے ہیں. جن کا کام کرنا ہے عامر صاحب، وہ تو ان کی نیتیں تو نہیں لگ رہی ہیں 2014 کے بعد سے ابھی تک. یہی ہے، اور اس کے اندر میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پرائم منسٹر خود ٹیک اپ کریں. انہوں نے فارم منسٹر تو تعینات نہیں کیا، وہ وزارت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. انہیں چاہیے کہ ایک کل وقتی وزیر خارجہ رکھیں، اور وزارت داخلہ جو اہم ذمہ داری ہے، جو درپیش ہے چیلنج، اس کو اپنے پاس لیں اور اس جنگ کو لیڈ کریں. اچھا عامر صاحب، پنجاب میں آپریشن کے حوالے سے کچھ فرما دیجئے. بہت ساری باتیں سننے میں آتی ہیں کہ شاید ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے رینجر سے مدد مانگ لی ہے، لیکن یہ سب باتیں ٹال مٹول والی ہیں کہ وہ کمیٹی بنے گی، پھر وہ اپنی ریکمنڈیشنز دے گی. یہ پنجاب آپریشن کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، پنجاب کے اندر مسئلہ وہی ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. یہ رینجرز پنجاب میں آنے کے بعد وہ کیا حاصل کر لیں گے جو پولیس حاصل نہیں کر سکتی. اس کی صورتحال بالکل مختلف ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ سلیپر سیلز ہیں، اس کے لیے کیا رینجر چاہیے. کچھ علاقے ہوں گے جہاں پہ یقیناً رینجر کی ضرورت پڑے گی، تو اس وقت ان کو طلب کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ چیزوں کو ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے کی جو روایت ہے ہمارے ہاں، وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. آپریشن کو فوری طور پہ پورے پنجاب میں ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کو کسی علاقے سے مخصوص نہیں ہونا چاہیے کہ ساؤتھ کے اندر ہی ہے. اس میں بہتر، پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور مجھے بعض دفعہ عجیب سا لگتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی مسئلے کو بار بار جب دہراتے ہیں کہ کوارڈینیشن جب تک نہیں ہوگی
اس وقت تک جو ہے. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ سندھ میں جس طرح کا کراچی آپریشن جس طرز کا کیا گیا تھا، پنجاب میں اتنی سہولت دی جائے گی، اتنا فری ہینڈ دیا جائے گا رینجرز کو؟ کیونکہ ابھی سے سوالات اٹھ گئے ہیں کہ رینجرز کے ساتھ پولیس کو نہیں کریں ورنہ وہی حال ہوگا جو ہم نے کراچی آپریشن میں سندھ اور رینجرز کا دیکھا ہے. دے بھی سکتے ہیں. اس میں وجہ یہ ہے کہ ابھی یہ الیکشن کا سال ہے اور مسلسل پنجاب گورنمنٹ کے اوپر پریشر تھا کہ رینجرز اگر وہ اس وقت رینجرز کو اجازت دے دیتے ہیں، ایون کہ لیڈ رول بھی دے دیتے ہیں، تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا یہ دیکھنا چاہیے. کیونکہ پنجاب کی جو صورتحال ہے، رینجرز کے آنے سے فرق نہیں پڑے گا. ہوگا یہ کہ اگر خدا نخواستہ کچھ ایک آدھا اور واقعہ ہو گیا رینجرز کے آنے کے بعد، پورا کا پورا جو پریشر ہے، برڈن رینجرز کی طرف چلا جائے گا اور حکومت کامیابی سے یہ کہہ سکے گی جب اپنے کانسیکوینسز میں جائیں گے لوگ کہ ہم نے تو دیکھے وہ سب کچھ کر دیا جو ہم سے مانگا گیا تھا. میرا خیال ہے کہ ان تمام پولیٹیکل گمک سے نکل کے قومی بڑے بات کے اندر فیصلے کرنے. اچھا یہ جو اب اقدامات لیے جا رہے ہیں، جو حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، افغانستان میں کہ سرحد پار جو ہے وہ اٹیک کیے جا رہے ہیں محمد اور خیبر ایجنسی کی طرف، چین اور ترکم سرحد بند کر دی ہے، تو کیا صرف یہی سیف پیسج ہیں دہشت گردوں کے آنے کے یا اور بھی بہت راستے؟ کیونکہ آپ نے فاٹا کے بارے میں ہاں راستے تو بہت سارے ہیں. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف وہ تورخم سے ہی آئیں گے یا سرحد کو بند کرنے کا مطلب کیا ہے، وہ 7 جو ہمارے فارمل چیک پوائنٹ ہیں ان کو بند کریں گے. اس کے علاوہ پتہ ہے کہ 450 سے زیادہ جو ہیں وہ رستے ہیں، اس کو روکنا. اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ کسی طریقے سے ایک جوائنٹ بارڈر میکنزم جو ہے افغانستان کے ساتھ ہو، اس میں بڑا پریسائز قسم کی اس کا مینڈیٹ ہو، اس کے اندر پیس ٹاکس طالبان بالکل شامل نہ ہو، جوائنٹ سیکورٹی ایشوز کو ڈیل کیا جائے. میرا خیال ہے یہ ایک ایسی کمٹمنٹ تھی 2005 کے اندر یو این نے ایک کمیشن بنایا تھا ٹرائیلیٹرل بارڈر سیکورٹی کے لیے. اس مینڈیٹ ہمارے پاس ہے کہ ہم افغانستان کو مجبور کر سکیں کہ وہ اس کوارڈینیشن کے اوپر آئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم اس کو افیکٹولی لے کے چل سکتے ہیں مسئلے کو، یہ اس کو ہم نے دیکھنا. عامر صاحب حملے لگاتار ہو رہے ہیں پاکستان کے اوپر، ہمارے پاس لگتا ہے ایسے ہے کہ حکمت عملی کوئی نہیں ہے، رد عمل وہ ریئیکشن سامنے آ جاتا ہے. ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ہم بارڈر پار شیلنگ شروع کر دیتے ہیں. حکمت عملی کسی قسم کی نظر نہیں آ رہی ہے، پیور ریئیکشنز ہیں. جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پوری کی پوری جو اپروچ ہے وہ ریئیکشن کے اوپر بیس ہے، کوئی کمپریہنسو پالیسی نہیں ہے. یہ جتنے ہمارے ایکشن ہیں کسی ویل تھاٹ پروسیس کا حصہ نہیں ہے. مختلف چیزیں آتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہم یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، اور مسلسل پھر کوئی چیز واقعہ ہو جاتا ہے، پھر وہی چیزیں دہرائی جاتے ہیں. لگتا ہے کہ ہم ایک کنویں کے اندر بند ہیں. جب ہمارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم اسی طریقے سے ریئیکشن دینا شروع کر دیتے ہیں جیسے پہلے دیا تھا. اچھا عامر صاحب یہ فرمائیے کہ خودکش حملہ منصوبہ بندی ہوتی ہے افغانستان میں، خودکش حملہ شاید پشاور سے نکلتا ہے، اس کے ساتھ جیکٹس بھی ہیں وہ بھی ٹرانسپورٹ ہو رہی ہیں، یہ تینوں صوبوں کے تھرو گزرتی ہیں. ہمیں نہ تو پتہ چلا کوئی ایڈوانس وارننگ ملی کہ حملے ہونے والے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی حکمت عملی ہے کہ اس کو ہم روکیں کیسے. آپ سوچئے کہ ایک حملہ امریکہ کے اوپر ہوا تھا اور اس کے بعد امریکہ نے اپنے اوپر حملہ نہیں ہونے دیا. دیکھیے یہ جو دہشت گردی یا سیکورٹی اسٹڈیز ہیں ماڈرن، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، ڈسپلنز ہیں کہ کتنی لیئرز کی آپ کی پالیسی ہونی چاہیے، کون سے آپ نے میئرز لینے ہیں، کس لیول کے اوپر لینے ہیں. لیکن وہ سارا کا لٹریچر تو موجود ہے، کتابوں کے اندر بھی ہے، آن لائن بھی مل جائے گا، کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عامر رانا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین جو بھی ڈسکشن ہوئی اس میں یہی بات نکلی ہے کہ بہت سارے لوپ ہولز اور برجز ابھی تک موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس طرح مؤثر اقدامات نہیں کر سکے. بریک لیں گے ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اور اگر بات کی جائے وطن عزیز میں چیلنجز کے حوالے سے تو شاید دہشت گردی ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن کرپشن بھی اس سے بڑا چیلنج ہمیں نظر آتا ہے. ہم بات کر رہے تھے دہشت گردی کو کون سے ایسے ویکیومز رہ گئے تھے جس کی وجہ سے ہمیں دہشت گردی کی نئی لہر ہمیں دوبارہ نظر آئی ہے. ڈاکٹر صاحب ہم بات کرتے ہیں حکومتی ترجیحات کے حوالے سے. ابھی عامر صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جو دہشت گردی سے لڑنے کے لیے جو قیادت ہے، جو پالیسی ہے، جو فقدان ہے کوارڈینیشن کا، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو کیا ہماری حکومت، ہماری حکومتی مشینری جو ہے وہ پوری کی پوری یہ منصوبوں میں لگی ہوئی، پروجیکٹس میں لگی ہے، پناما میں لگی، جس کی وجہ سے دہشت گردی پناما تو سال بھر ہوا شروع ہوئے، سال سے بھی کم، اپریل 3 یا 4 تاریخ کو انکشافات سامنے آئے تھے.
تو یہ جنگ جو لڑی جا رہی ہے تو پچھلے 15 سال سے 2001-2002 سے لڑ رہے ہیں. تو ریئلی حکومت کی ترجیحات لگتا ہے دہشت گردی میں نہیں ہے, دہشت گردی کی طرف نہیں ہے, کسی اور طرف ان کا دھیان زیادہ رہتا ہے. چاہے وہ نہیں, میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ پیناما کیس کی وجہ سے, کیونکہ اب 10 ماہ لگ بھگ ہو چکے ہیں, دہشت گردوں کو سب ان کی نیٹ ورکنگ اتنی مضبوط ہے, ان کو پتہ ہے وزیر اعظم اور حکومتی مشینری کہاں لگی ہوئی ہے. دیکھیے اس دوران یہ جو پچھلے کچھ مہینوں کے دوران ایک تو ہماری فوجی قیادت میں تبدیلی آئی, دوسرا آپ سمجھ لیجئے کہ امریکہ میں بھی ان کا نیا ایک صدر آیا. تو یہ 2-3 چیزیں سامنے دنیا کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, ہمارے اپنے ریجن کے حوالے سے تبدیلیاں آئی ہیں. اور پھر شاید وہ جو پریشر تھا جو دہشت گردوں کے اوپر ایک وہ ضرب عضب کی نتیجے میں جو پریشر تھا, لگتا اس میں شاید کچھ کمی آ گئی. اور اس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے کہ انڈیا اور افغانستان بالکل استعمال کر رہے ہیں طالبان کو اور دوسرے گروپس کو, اور ان کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف. ایک ایسپیکٹ جو ہم نے ڈسکس نہیں کیا شازیہ, وہ ہے کرپشن اور دہشت گردی, یا سیاست اور دہشت گردی کے درمیان میں ایک گٹھ جوڑ, یا تینوں کے درمیان میں جو گٹھ جوڑ جاتا ہے. ابھی غیر مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ سندھ میں 2 لوگوں کو پکڑا گیا ہے, 2 سسپیکٹس کو پکڑا گیا ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے تھے, اور ان کا کسی نہ کسی قسم کے سہولت کاری کے حوالے سے ان کا. سر, یہ منیر اور عزیز جمالی ہیں جو کہ UC2 سے رکن ضلع کونسل ہیں, جن کا آپ بات کر رہے ہیں. یہ پکی خبر ہے, یہ جی بالکل پکی خبر ہے کہ یہ 2 سہولت کار کے ساتھی ہیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے. تو پھر وہ سیاست اور دہشت گردی کے درمیان میں گٹھ جوڑ, اور پھر ہمیشہ ہم وہ کرپشن اور دہشت گردی کے درمیان میں گٹھ جوڑ بھی. ٹھیک ہے, جسٹس شائق عثمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ جسٹس صاحب. ہم لنک اپ کر رہے تھے چیزوں کو, دہشت گردی کو, کرپشن کو, اور سیاست کو, اور کرپشن گٹھ جوڑ کو, یہ تمام چیزیں. کیا دہشت گردوں کو, ویسے تو لاجکلی آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ پیناما کیس کل ہونے جا رہا ہے دوبارہ, اور FBI اور نیب کو طلب کر لیا گیا ہے, تو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ کیا ہوگا؟ پھر میں آپ سے یہ دوسرا سوال کروں گی. دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ FBI اور نیب کو جو کل بلایا گیا ہے, نیب کو تو خاص طور سے اس وجہ سے بلایا گیا ہے کہ ان سے یہ پوچھے گی سپریم کورٹ کہ آپ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو وہ ریفری جج نے فیصلہ دیا تھا اسحاق ڈار کے کیس میں, اس کے خلاف آپ نے اپیل کیوں نہیں کی. ایک تو یہ سوال پوچھا جائے گا نیب سے. تو اس سے دیکھیں کیا چیز ظاہر ہوتی ہے, پتہ چلے گا اس کے بعد کہ کیا ہوتا ہے. اور پھر شاید اسحاق ڈار کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ پھر سے منظر عام پہ آ جائے, اور اس کی امپورٹنس بڑھ جائے گی, اور اس میں دیکھا جائے گا کہ اس سے بھی کچھ اخذ کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا ہے. یہ تو جہاں تک کہ نیب کی بات ہے. دوسری بات جو FBI کی بات ہے وہ تو خیر دوسری چیز ہے, وہ تو خیر پیسوں کا معاملہ اور ٹیکس کا معاملہ, وہ تو خیر اتنی امپورٹنٹ اس مرحلے پہ نہیں ہے, لیکن نیب کا آنا یقیناً امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جیسے صاحب یہ فرمائیے کہ وہ جو اعترافی بیان ہے, وہ جو رپورٹ ہے, اس کی عدالتی اہمیت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اس کا چونکہ جہاں تک کہ عدالت کا تعلق ہے وہ تو کیس کلوز ہو گیا تھا, چونکہ جب لاہور ہائی کورٹ ریفری جج نے اس میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی, تو اس کے بعد وہ کیس جہاں تک کہ جوڈیشل چیز ہے اس سے تو وہ کلوز ہو گیا. اب چونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیب نے اس کے خلاف کیوں اپیل نہیں کی سپریم کورٹ میں, آگے کیوں نہیں گئے, یہ ایک سوال جو ہے وہ بڑا اہم ہے. اس کو سپریم کورٹ یہ دیکھنا چاہے گی کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا, کیا وجوہات تھی, کوئی اثرات. بس یہ بتا دیجیے کہ کیا یہ غیر قانونی عمل تھا جو اپیل نہیں کی تھی نیب نے؟ نہیں, یہ غیر قانونی عمل تو نہیں کہہ سکتے آپ اس کو. اپیل کرنا یا نہ کرنا یہ تو ہر ایک پارٹی کی اپنی ثوابدید پہ ہوتا ہے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ کسی فیصلے سے اگریوڈ ہے پھر وہ اپیل کرتی ہے, اگر وہ سمجھتی ہے وہ اگریوڈ نہیں ہے تو اپیل نہیں کرتی. تو یہاں پر بہرصورت نیب نے یہ سوچا کہ وہ اس سے اگریوڈ نہیں. اس کی ذمہ واری, اگر نیب نے اپیل نہیں کی جسٹس صاحب, تو اس کی ذمہ واری جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کے اوپر تو نہیں ڈالی جا سکتی؟ نہیں, بالکل نہیں ڈالی جا سکتی. نیب تو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, پرائم منسٹر کے انڈر تو کام نہیں کرتا نا, وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. پھر وہی یہی تو سپریم کورٹ ان سے پوچھے گی کہ وہ کیا وجوہات تھیں, ان سے شاید ریکارڈز طلب کرے اس زمانے کے کہ کیا وجوہات تھی کہ آپ نے اپیل نہیں کی.
وہ نیب کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. اگر وہ سیٹسفیکٹری طور سے ایکسپلین کر دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ اس کی عدالتی ویلیوز یا جوڈیشل ویلیوز شاید اتنی نہیں ہیں، لیکن اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اس کے جو کانٹینٹس ہیں، اس کے اوپر کچھ تفشیش ہو سکتی ہے، اس کے اوپر کچھ بحث ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کے اندر کل؟ نہیں، صرف اس صورت میں بحث ہو سکتی ہے جب کہ کورٹ نیب کے چیئرمین نیب کے جواب سے سیٹسفائیڈ نہ ہو. اگر وہ کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ نیب کا جواب صحیح نہیں ہے یا وہ ریکارڈ صحیح طریقے سے نہیں لے کے آتے، نوٹنگ، منٹس، دوسری چیزیں جو کہ ثبوت دیں کہ نیب نے کیوں اپیل نہیں کی، اگر یہ ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ وہ اسحاق ڈار کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو ری اوپن کر دے اور دوبارہ اس کی انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دے. یہ پاسبل ہے. جیسے صاحب کتنے اور دن آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ چلے گا؟ دیکھیے، جو ابھی جو ظاہر ہوتا ہے، نیب ہے، ایف بی آر ہے اور یہ لوگ ہیں، یہ تو تقریباً کل کا دن تو یہی لے لیں گے اور اس کے بعد پھر باری آئے گی جو پٹیشنرز ہیں ان کے وکیلوں کی ریبٹل کی. اور پٹیشنر جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک تو پی ٹی آئی ہے، دوسرے شیخ رشید صاحب ہیں اور تیسرے جماعت اسلامی ہے. تو ان سب کا ریبٹل آئے گا. لیکن ایک جو چیز بڑی امپورٹنٹ ابھی آئی ہے وہ عمران خان صاحب کا ایفیڈیوٹ ہے، جو کہ انہوں نے ایز این ایفیڈیوٹ دیا ہے، یعنی اپنا حلفیہ بیان دیا ہے. اس میں انہوں نے قطری خط کو چیلنج کیا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے. تو یہ پہلے تو یہ بات سامنے نہیں آئی تھی، اب انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا. تو اب اگر چیلنج کیا ہے تو اس کی فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے. کورٹ یہ سمجھ سکتی ہے کہ اس کی شاید قطری خط کی اب فردر انویسٹیگیشن کرنی پڑے. اس میں کیا پتہ کورٹ یہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ قطری شہزادے کو بلائیں یہاں پہ تاکہ ان کو ایگزامن کیا جائے، یا پھر اور کوئی طریقہ ڈھونڈے کورٹ. لیکن بصورت وہ قطری خط کی امپورٹنس دوبارہ اب سامنے آ گئی. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور یہ ہفتے سب یہ چیزیں چلے گا جو ہیں کیس مارچ کی مڈل میں کہیں؟ جی یہی میں کہنے والا تھا کہ اب یہ دیکھیے اگر تینوں جو پٹیشنرز ہیں، اچھا ایک ریبٹل کنفیوژن ہے جسٹس شائق صاحب، وہ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے لاسٹ جو دلائل دیے تھے اس میں انہوں نے سپریم کورٹ کو چیلنج کیا تھا اختیار کے حوالے سے اور کہا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ تحقیقاتی اداروں سے تحقیقات کرائے، اور تحقیقاتی ادارے کہہ چکے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس چیز کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے، یہ تو خیر چیلنج کرنا وہ وکیل ہیں، ان کا تو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چیلنج کر سکتے ہیں چیزوں کو. اب یہ سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے. اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ اس کو فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے تو سپریم کورٹ خود تو انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی، وہ انویسٹیگیٹو ایجنسی نہیں ہے. تو اس کو بہر صورت جو اسٹیٹ کے انویسٹیگیٹو ادارے ہیں ان کو استعمال کرنا پڑے گا. یہ جج صاحب یہ کیس سنا جا رہا ہے جس کو آرٹیکل 184 کہتے ہیں، وہ بنیادی حقوق والا معاملہ. کیا 184 کا کیس جو سپریم کورٹ کے ججز سن رہے ہیں اس آرٹیکل کے تحت کسی کو مجرم قرار دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کے تحت کسی کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا بہر صورت. یہ صرف یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ یقیناً اس میں کچھ حقائق ہیں جو صحیح ہیں اور اگر وہ فردر انویسٹیگیشن نہیں کرنا چاہتی تو اس صورت میں سپریم کورٹ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دے اپنے ریمارکس کے ساتھ کہ وہ جو ان کے سامنے پٹیشن موجود ہے اس پہ فوراً فیصلہ کریں یا کچھ دنوں میں شائق عثمانی صاحب، آپ ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے موجود ہیں، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے پولیس اصلاحات کے حوالے سے. موجودہ دہشت گردی کی جو لہر ہے اس میں پولیس اصلاحات کتنی ضروری ہے. ہمارے ساتھ ناظرین. اور پولیس کی کارکردگی اور ان کی ذمہ داریوں پہ تو ہم ہر بار تنقید بھی کرتے رہے اور اس میں ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جہاں سب نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا وہاں ہماری پولیس بھی آگے رہی ہے. اس وقت جو دہشت گردی کی حالیہ لہر جاری ہے اس میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ہماری پولیس کو کس طرح ریفارم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پولیس اصلاحات دہشت گردی سے نبردآزمہ ہونے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اسی پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں فارمر آئی جی اسلام آباد طاہر عالم، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہی موجود ہیں، ان کو بھی ہم جوائن کروائیں گے. ڈاکٹر صاحب، پولیس کی نفری تعداد میں دنیا کی 6 نمبر پر آتی ہے.
پیسوں کے معاملے میں آپ سے میری ڈسکشن ہوئی تھی، وہ بھی کوئی چیز، تو پھر کمی کہاں پر ہے؟ یہ اس کا جواب طاہر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ طاہر صاحب، سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ہماری جو نفری ہے پولیس کی وہ کوئی 3.5 لاکھ سے 4 لاکھ کے قریب ہے، اور چاروں صوبے ملا کے کوئی 180 ارب روپے کا بجٹ دیتے ہیں، تقریباً فوج جتنی نفری ہے۔ عوام کو ہمیشہ شکایات ہی رہتی ہیں پولیس سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، دیکھنا یہ ہے کہ وہ نفری کہاں استعمال ہو رہی ہے، کیا وہ عام آدمی کی سیکورٹی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، یا اس سے ایک خاص کلاس جو ہے یا ایلیٹ کلاس کی حفاظت کا کام زیادہ لیا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے پولیس فورس کو عام لوگوں کی بجائے وی آئی پیز کی حفاظت کے لیے معمور کر دیا گیا، اور بالخصوص جو زیادہ ٹرینڈ پولیس والے ہیں جنہوں نے ایلیٹ یا کمانڈو ٹریننگ کی ہوئی ہے، وہ تو ہیں ہی وی آئی پیز کے ساتھ۔ تو اور جو بجٹ ہے، بجٹ بھی اس حوالے سے یہ بظاہر تو بہت بڑا لگتا ہے، لیکن ایک 20 کروڑ کی آبادی کا جو ملک ہے اس کے لیے جتنے پولیس کے پاس وسائل ہونے چاہیے یہ انتہائی کم ہیں اس کے مطابق۔ اور پھر پولیس کی کارکردگی آپ کو اچھی کیوں نظر نہیں آ رہی، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ آپ نے اصلاحات کی بات کی، پولیس میں بے شمار کمیشن بنتے رہے، لیکن پریکٹیکلی کسی کمیشن کی ہدایات پر عمل نہیں ہوا۔ آخری دفعہ جو اصلاحات ہوئی تھی وہ سن 2002 میں ہوئی تھی، جنرل مشرف کے دور میں، جبکہ ایک پولیس آرڈر آیا تھا، لیکن اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہونے دیا گیا۔ پولیس کو وہ پولیٹیسائز کیا گیا ہے، نہ صرف پولیس کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں مداخلت ہے بلکہ پولیس کی انویسٹیگیشن تک میں بھی مداخلت ہے۔ تو جب تک ہم ان چیزوں کو ختم نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جب تک ہم پولیس کا جو یونٹ ہے، پولیس اسٹیشن، اس کو مضبوط نہیں کریں گے، تو ہم طاہر بہتری کی صاحب توقع نہیں کر سکتے۔ بنیادی وجہ آپ سیاسی مداخلت بتا رہے ہیں۔ آپ کو آپریشنل خود مختاری کیا ملتی ہے وہاں پہ؟ کیا جن حالات میں پولیس افسر کام کر رہے ہیں وہ کوئی سیٹسفیکٹری ہیں؟ دیکھیں، کے پی میں ایڈیشنل آئی جی تک کی پوسٹنگ آئی جی کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن پنجاب میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں کے چیف ایگزیکٹو تمام ڈسٹرکٹ کے ایس پی اور ان کے اوپر ڈی اے جیز کی تعیناتی کرتے ہیں، اور جو ڈی پی اوز یا ایس ایچ او تک، ایون محرر تک ضلعوں میں لگا دیے جاتے ہیں۔ تو بڑے ضلعوں سے جیسے لاہور ہے، اس سے ہٹ کر باقی تمام ضلعوں میں سیاستدانوں کا جو کنٹرول ہوتا ہے، لوکل حکمران جو پولیٹیکل ورکر اور لیڈر ہوتے ہیں، وہ جس طریقے کے ساتھ دبا کر رکھتے ہیں اپنے تو طاہر صاحب صاف نظر آ رہا ہے نا، سیاسی مداخلت اس لیے ہے کہ ذاتی مفاد دیکھا جاتا ہے۔ آپ اے ڈی خواجہ کی مثال لے لیں، آپ آئی جی پنجاب کی مثال لے لیں، جس طرح ان کی انکریمنٹ کی گئی ہے، جیسے سپریم کورٹ نے شاید نوٹس بھی لیا ہے اس پر۔ تو یہ تو ہمارے حکمرانوں کا حال ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، سیاسی مداخلت کے لیے، وہ میرٹ پر ہمارے افسران کو نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ تو معاملات پھر کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتے، چاہے آپ اصلاحات لیبر بھی لے بھی آئیں۔ میں اس میں آگے مزید سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اپنے آفیسرز ہیں، جو ہماری پی ایس پی کلاس ہے، بدقسمتی سے پولیس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ ہے جو کہ شاید 1% ہے پوری پولیس کا، اور ایک وہ ہے جو 99% ہے، جو کانسٹیبل سے لے کر اوپر تک آتی ہے، جسے اوپر نہیں آنے دیا جاتا۔ تو ان دونوں کو میں وہ ہم آہنگی نہیں ہے۔ جو سینئر لیول ہے وہ تمام وسائل اپنے پاس رکھتے ہیں، ہر ایس پی اپنا دفتر انتہائی بہترین بنائے گا، اس کو گھر بھی مل جائے گا، لیکن تھانے میں کیا حال ہے؟ ایک تھانے کے کمرے میں 4 تفتیشی افسروں کو دیا گیا ہے، یعنی ایک تھانے دار کے سے ملنے والا بھی ادھر ہی ہے، دوسرے تھانے دار کو ملنے والا بھی اپنے مسائل ادھر ہی بتا رہا ہے، ملزموں کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے، باتھ روم نہیں ہے، لیڈی ٹائلٹس کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو تھانوں کو ختم کر کے پولیس افسروں کی رہائش گاہوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اچھا طاہر صاحب، آپ نے ابھی تک 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ بتائیں۔ ایک تو آپ نے کہا کہ یہ جو 4 لاکھ کی پولیس کی نفری ہے یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ خاص وی آئی پیز کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ مین پرابلم یہ ہے کہ سیاسی مداخلت بہت زیادہ ہے۔ اب ان دونوں پرابلمز میں سے حل کیا ہے؟ ہم کیسے باہر نکلیں گے؟ دیکھیں، یہ ہمیں قربانی دینی ہوگی، قربانی دینی ہوگی ہماری اس حکمران اشرافیہ کو، کیونکہ اگر یہ دہشت گردی بڑھتی ہے اور کنٹرول نہیں ہوتی تو اس کا سب سے زیادہ نقصان حکمران اشرافیہ کے اپنے اقتدار کو بھی ہے۔ تو جب تک وہ قربانی نہیں دیتے
اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتے، پولیس کے کام میں مداخلت نہیں کرتے، پولیس کو اس کا کام نہیں کرنے دیا جاتا اور اٹانومی نہیں دی جاتی. آپ پولیس کلچر کی بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہتے جی لو جی اس نے ہمیں بھیج دیا مورر نے کاغذ لے آؤ، تو کاغذ آپ پرووائڈ کیوں نہیں کرتے؟ اور کس طریقے سے کاغذ پرووائڈ ہوتا ہے، اور پھر فوٹو اسٹیٹ مشین کیا تھانوں میں دینا ناممکن ہے، اور اگر کہیں دی گئی ہے تو کاغذ نہیں دیا گیا. اچھا طاہر صاحب، شروع میں آپ نے خیبر پختونخوا پولیس کا ذکر کیا، کیا اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ماڈل ہے، باقی پنجاب کو اور دوسرے صوبوں کو وہی ماڈل اپنانا چاہیے، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ بہت اچھا سٹیپ ہے پولیس کی ہسٹری میں کہ کم از کم ایک صوبہ ایسا ہے جہاں پر پولیس آزاد ہے، اس پر کسی قسم کی اس کی نہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں مداخلت ہے، نہ اس کی ورکنگ میں مداخلت ہے کہ فلاں کو پکڑ لو اور فلاں کو چھوڑ دو. اور یہی ماڈل کم از کم دوسرے صوبوں میں آنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پولیس پر وسائل خرچ کرنے ہیں، ہمیں پولیس کے تھانے بہتر کرنے ہیں، ہم نے ان کو ایک ایسا کلچر پرووائڈ کرنا ہے جہاں بیٹھ کے لوگ بھی مطمئن ہوں آنے والے، جہاں ان کا کام کرنا بھی آسان ہو کہ ملزم پکڑوں کیسے، رکھوں گا کہاں، دہشت گرد اگر آ جائے گا تو میرے اس تھانے میں ٹوٹے پھوٹے میں اسے کہاں رکھ سکوں گا. طاہر صاحب 1951 سے لے کے آج تک کوئی 2 درجن پولیس کمیٹیز کی رپورٹ تو میں دیکھ چکا ہوں. یہی سب باتیں ہوتی ہیں جو آپ کر رہے ہیں، لیکن عمل درآمد کوئی نہیں ہو رہا. تو آپ حکمران طبقے کو کس طرح قائل کریں گے کہ وہ ان کمیٹیز کی رپورٹ کے اوپر عمل درآمد کریں؟ میرا خیال ہے کہ حکمران طبقہ جو ہے وقت کا جو جبر ہے اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے قائل ہونا پڑے گا کہ پولیس کو آزاد کرے. چلیں طاہر عالم صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ان شارٹ یہ کہ پولیس کو جو ہے سیاست سے پاک ہونا ہوگا، میرٹ پر بھرتیاں اور تقرریاں ہونی چاہیے، اور اگر یہ تمام چیزوں کی پولیس کلچر اچھا ہوگا تو پھر نہ صرف ہمارے پاس گڈ گورننس نظر آئے گی، دہشت گردی پر بھی بہت حد تک قابو پایا جا سکے گا. ڈاکٹر فاروق سلیم شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.